السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی قدر، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں درمیان میں اس لیے حائل ہو گیا کہ بیرونی شعراء کرام اور نظر کے بیچ مجھے نہ آنا پڑے، تو اس لیے چند جملوں کے لیے جو میری تقریر بھی ہو جائے اور جذبہ دل بھی بیان ہو جائے، اور ایسے ماحول میں دیکھیں تھوڑا ماحول ہنسی کا بنائیے، آج کسی کی فاتحہ خوانی نہیں ہے۔ یا علی، آج ماشاءاللہ ملا جی سارے کام پیچھے سے کر رہے ہیں۔ اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ براق کا سوار اسے سب نے پیچھے سے دیکھا ہے۔ بس بڑی تیزی کے ساتھ چند جملے۔ میں ابھی جو محسوس کر رہا تھا، قوم کی ارتقاء اور ترقی اور تعلیم، جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے وہ شب معراج بالوں گالوں اور شالوں کا تذکرہ نہیں کرتی۔ یہ اس قوم جو بھی قوم پڑھی لکھی ہے، کائنات کا آج جتنا ادارہ ڈیٹا سائنس جو نیو لانچ ہوا ہے ابھی IIT کی دنیا میں، یہاں سے لے کے اسپیس تک، یہ ساری چیزوں کا آپ جائزہ لے لیں تو میں نے ایک عالم دین کے تفکر کو جو پڑھا کہ فقط نبی کے معراج پر آنے اور جانے کے لیے 150 علوم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، تب یہ سمجھ میں آ پائے گا کہ گئے کیسے اور آئے کیسے۔ یہ زیادہ دیر نہیں حائل رہوں گا۔ ایک شاعر جتنی دیر پڑھتا ہے وہ اتنی ہی دیر، اور کم پڑھنے والا شاعر، یہ بھی شرط ہے۔ تو جو آج مجھے خوشی ہے میری قوم کی بابت، وہ ایک پیغام بھی ہے کہ یہ محفلیں جو ہیں ہماری، یہ ہماری آج کی کسی ایک زبان، کسی ایک بھاشا، کسی ایک لینگویج، کسی ایک کلچر کی کریشن کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ آل محمد کی سیرت کے اندر ان محفلوں کا تذکرہ ہے، ان مجلسوں کا تذکرہ ہے۔ تو جیسے ہر چیز کو آج ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اسی طرح ان محفلوں کی تہذیب کو بھی ڈیولپ کیا جائے، اور اس ڈیولپمنٹ کے لیے جنہیں پڑھنے کا شوق ہے کم از کم وہ وقت معینہ پر آ کر محفل دکھائیں نہیں، جشن منائیں۔ اس کے بھی ڈیولپمنٹ کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ابرار بھائی، میں آپ سے کہتا چلوں کہ آپ کے سارے ایجوکیشنل کلاسز ایک طرف، اور اگر اس تہذیب کے ساتھ ایک رات کی محفل میں اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر چھوٹے بچے آ جائیں تو سال بھر تک جو ایجوکیشنل کلاسز بچے کو تہذیب نہیں دے سکتی، ایک رات کا آل محمد کا تذکرہ وہ تہذیب عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ میں بڑے چیلنج سے بات کر رہا ہوں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ کائنات کے بڑے بڑے اماموں کے پڑھے لکھے صادق آل محمد کے در پر قصب تہذیب کے لیے آئے۔ اور ایک جملہ کہوں میرے بچوں کے لیے کہ اتنا یاد رکھنا، خدا کی قسم، اگر یہ کلچر، یہ تہذیب، یہ سبھیتا، یہ سنسکار جو اس گھرانے کا ہے نا، یہ جو ہمارے اس گھرانے کا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، جو یہ تہذیب، جو یہ سبھیتا، جو یہ کلچر ہے، یہ انسان کو اگر حاصل ہو جائے تو اس کی جہالت کا عیب چھپ جاتا ہے۔ اگر یہ تہذیب حاصل ہو جائے تو اگر وہ جاہل بھی ہے تو آل محمد کے گھرانے کی تہذیب اس عیب کو چھپا لیتی ہے، اور فقط چھپا نہیں لیتی بلکہ اپنی تہذیب عطا کر کے کسی کو فضہ بنا دیتی ہے، کسی کو قمبر بنا دیتی ہے۔ جناب فضہ نے در زہرا پر رحل پہ رکھ کے قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کی تھی، فقط قرآن کے گھر میں رہی اور قرآن کی تہذیب کو حاصل کیا۔ اور جب تہذیب آتی ہے نا تو تہذیب کے ساتھ زبان خود بخود چلی آتی ہے۔ دیکھیں، میں نے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جملہ کہا ہے، اس لیے کہ لینگویج مرر آف کلچر ہے۔
زبان جو ہے وہ تہذیب کا آئینہ ہوتی ہے. اب زبان سے پتہ چل جاتا ہے کون کس تہذیب کا مالک ہے، کون سی ماں ہے. جو دیکھیے فقط ماں کا ایک ہی طرف جو آپ لوگ آزمانے لگتے ہیں نا، فقط ماں کا حلالی اور حرامی ہونے والے کردار سے ہٹ کر سوچئے کہ ماں کو کتنا صاحب تہذیب ہونا چاہیے کہ جس امانت کو آغوش میں پال رہی ہے، یہ علی کا شیعہ ہے، حسین کا عزادار ہے، کائنات کا ذمہ دار ہے، مذہب حقہ کا سپہ سالار ہے نا. بڑی توجہ رہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، مگر اس محفل کے حوالے سے ابھی معتبر ترین شعراء کرام جناب ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب، جنہوں نے اردو لٹریچر کے ذریعے وہ کچھ کریٹ کیا ہے اسی بمبئی میں بیٹھ کر انہی محفلوں کے صدقے کہ آج ہندوستان کی یونیورسٹیز میں سلیبس کی صورت میں پڑھائی جاتی ہے. یہ ان مجلسوں کا صدقہ ہے کہ جہاں اسٹوڈنٹ فیس دے کر اس سلیبس کو پڑھا کرتے ہیں، آج وہی کریٹر ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے جو یہ آل محمد کا صدقہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایسی ہی ہستیوں کو دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ ہماری قوم زندہ باد تھی، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گی. مگر اتنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے کلچر کو بدلنے نہ دیں. محفلیں کبھی ہیپی برتھڈیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں. محفلوں کی اپنی تہذیب ہے. یہاں کیک کاٹ کر آل محمد کی بزم کو کسی اور تہذیب کے رنگ میں نہ رنگو، بلکہ ہیپی برتھڈے کو بھی محفل منانے کا سلیقہ عطا کر دو. کمال یہ نہیں ہے کہ آج تھوڑی دیر میرے لیے جناب ساگر صاحب آپ بڑا برا مانتے ہیں جب آپ کے پڑھنے کے وقت کوئی گفتگو کرتا ہے. مولا سلامت رکھے. ہر ایک کو ماننا چاہیے، برا ماننا چاہیے کہ کوئی اس جشن میں، کیونکہ یہ بھی ایک تہذیب ہے، اور اتنا ہی جو مجبوری ہو جائے، جیسے نماز واجب ہے مگر مجبوری میں بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے، ویسے ہی اگر کہیں بولنا یا کچھ کہنا مجبوری بن جائے تو وہ بھی اسی تہذیب کے انداز میں کیا جائے کہ بات بھی ہو جائے، بات بھی پہنچ جائے، محفل بھی چلتی رہے. تو آج بات مصروں کی ہے. مصروں سے مصرے ملتے ہیں تو شعر بنتا ہے. ہو از فاطمہ ایک طرف، مسلم صاحب ایک طرف، اور جب آپ ان کی ابھی تعریف کر رہے تھے تو ہماری آنکھوں کی بڑی ساری ملاقات ہے مگر لینے دینے کی کوئی ملاقات نہیں. اور ڈاکٹر فضل الحسن رضوی صاحب جانتے ہیں کہ 32 سال کی بمبئی زندگی میں اس مولوی نے لینے دینے والا کسی سے معاملہ نہیں رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ وزن نہیں بڑھا. میں اپنے ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہوں، وہ ہنستا ہے مسلم بھائی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہنستے کیوں ہیں؟ کہا بیماری یا خون میں ہوتی ہے یا گوشت میں ہوتی ہے. آپ کے پاس دونوں نہیں ہے تو بیماری کہاں سے رہے گی؟ تو اتنا یاد رکھیے گا کہ اتنا نہ کھایا کرو کہ جسم بیمار ہو جائے، اور اگر کھانے ہی کا شوق ہے تو علم کو اپنی خوراک بناؤ. جتنا کھاتے جاؤ گے کائنات کا قوت ہاضمہ بڑھتا جائے گا. اسے بناؤ. بس تھوڑا سارے بول دے. ایک مرتبہ معراج ہے نا، تو آج آپ فرش پہ بیٹھ کے نہیں، معراج پہ اٹھ کے سنیے. یہی منزل ہے نا. مل کے سارے یا علی، ہر ہاتھ اٹھے. آج علی کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے آقا کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی منزل ہے. تو اب مصروں سے مصرے ملیں گے. ابھی شعر بنے گا ہو از فاطمہ، جس کے ذریعے یہاں کلاسز انشاءاللہ کل میرا روڈ میں اس کا انوگریشن اسی ہفتے میں جیسا کہ بتایا ہونے جا رہا ہے. اور یہ تنظیم اپنے آپ میں ہو از فاطمہ، اس کو انگلش میں اس لیے چوز کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے مدر میری کا کلچر لے کے نہیں آنا ہے، بلکہ مدر میری کے کلچر میں لے جا کے فاطمہ رکھ دینا ہے. یہ ہے تو کامیابی تمہیں تب ملے گی کہ جب تم اپنی محفلوں میں ان کا برتھ ڈے لے کر کے نہ آؤ، برتھ اینیورسری سیلیبریٹ نہ کرو. کمال تمہارا یہ ہے کہ جب تم چرچوں میں جا کے اپنی محفلیں منعقد کر کے کہو یہ آل محمد کا کلچر ہے، یہ ان کا گھرانہ ہے، یہ ان کی تہذیب ہے. اور یہ وہ صاحبان تہذیب تھے جن 5 کو دیکھ کر 1400 برس پہلے جب ان کا عالم فرار ہوا ہو. یہ منزل ہے. ہم پڑھیں، ضرورت ہے. آج کیوں ہم مجبور ہو گئے؟ کیوں ہمارا کلچر تباہ ہو گیا ہے؟ کیونکہ آج ایجوکیشن ہے
مگر ایجوکیشن فار جاب اور پہلے ایجوکیشن فار نالج ہوتی تھی، اور جب فار نالج ہوتی تھی تو بزنس مین بھی بنتا تھا، فیکٹریاں بھی لگاتا تھا، کمپنیاں بھی کھولتا تھا، لیکن اب اسے 10ویں اور 12ویں سے طے کرنا ہے کہ مجھے کہاں نوکری کرنی ہے۔ جب قوم کو ایسے غلام بنا دیا جائے گا تو ہر محفل میں بیٹھا ہوا کل کی نوکری کا بار بار گھڑی اٹھا کے جائزہ لے گا، پھر وہ وقت کے تابع ہو جائے گا، لیکن تجارت کرے گا تو وقت اس کا تابع ہو جائے گا۔ وقت کو اپنے تابع میں کرنے کے لیے کمندیں ڈالنی ہوں گی۔ میں مسلم بھائی اور ان کو کہہ رہا ہوں، اتنی دیر سے آپ دونوں سے ملاقات ہوئی جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، اور ایسے میں جب مصرع پہلے سے ہو اور اچانک مصرع سے مصرع ٹکرا جائے تو کہا جاتا ہے وہ طرح تھی، یہ تضمین ہے۔ تو آج کے اس جشن معراج میں مسلم کی طرح پر ابرار کی تضمین چسپاں ہو گئی۔ میں نے دونوں لفظ جو ہے بڑے کسی القاب سے کیوں نہیں لیے، کیونکہ میں انہی لفظوں پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ ابرار ہے نیکیاں، بر بنا، بر مانے ہے نیکی، یہ اس کا واحد ہے، اس کی جمع ہے ابرار، یہ ہے نا ابرار۔ تو ایسے انسان کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ ابھی مسلم بھائی کے اوصاف میں نے یہاں سنے تو میں نے کہا تمام مسلمانوں میں ہر جگہ ایک مسلم ہونا چاہیے۔ دیکھیں بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، کوفے میں سب مسلمان تھے، فقط مسلم ابن عقیل مسلم تھا۔ بس بول گئے آپ، بہت بڑی منزل ہے۔ دیکھیں جشن بھی ہو گیا، آپ کی شالیں بھی ماشاءاللہ سوارت ہو گئیں، آپ کا ایوارڈ بھی ماشاءاللہ، میں نے چاہا وہ ساری باتیں ہو جائیں۔ تو اب یاد رکھیے گا، خدا کی قسم پڑھیے لکھیے، اور پڑھائی لکھائی کے میدان میں کسی چاولہ کے جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو اتنا پڑھائیے کہ حجاب کے عالم میں اسپیس میں جا کے واپس آئے، تاکہ دنیا کہے کہ وہ مصطفیٰ کی معراج تھی، یہ مصطفیٰ کی بیٹیوں کی معراج ہے۔ سلامت رہے آپ، تب جا کے یہ ممکن ہوگا، یوں ہی نہیں ہوتا ہے۔ معراج کائنات تک پہنچانا ہے۔ خدا کی قسم کسی شاعر نے کہا ہے کہ کب یہ امت تیرے حسنین تلک پہنچی ہے، کب یہ امت تیرے حسنین تلک پہنچی ہے، ابھی تک یہ تو تیری نالین تلک پہنچی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ابھی یہ امت نالین تک پہنچی ہے، وہ بھی یہاں تک نہ پہنچتی اگر ہم نے معراج سے نالین نہ دکھائی ہوتی۔ یہ بھی ہم نے ہی دکھائی، میں کیا کروں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب مسکرا دیے، کیونکہ میں خدا کی قسم تشریح نہیں کر سکتا ورنہ جھڑ لگا دوں، مگر اتنا کہوں گا تمام پڑھے لکھوں سے کہ علم کے شہر کا نام مصطفیٰ ہے۔ آج وہ شہر براق پر رکھ کے عرش تک گیا ہے، آج اس شہر کو قدرت نے بلا کر کے دیکھا ہے، اور خدا کی قسم جب وہ معراج سے پلٹ کر مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھتا ہے تو نیر سرسوی مرحوم کہتے ہیں کہ فکر دنیا کے دائرے سے نکل، فکر دنیا کے دائرے سے نکل، چل ذرا مسجد نبی میں چل، خاک ساری کا بے مثال کمل، یہ محمد ہیں ہر سوال کا حل۔ اللہ جانے مالونی والوں کیا سن رہے ہو۔ فکر دنیا کے دائرے سے نکل، چل ذرا مسجد نبی میں چل، خاک ساری کا بے مثال کمل، یہ محمد ہیں ہر سوال کا حل، جلوہ افروز ہیں چٹائی پر اور قبضہ ہے کل خدائی پر۔ جلوہ افروز ہیں چٹائی پر، جلوہ افروز ہیں چٹائی پر اور قبضہ ہے کل خدائی پر۔ آج وہ معراج، آج وہ اسپیس کی راہوں کو طے کرتا ہوا، خدا کی قسم دنا فضل اللہ قاب قوسین و ادنا کی منزلوں سے طے کرتا ہوا جب واپس آیا تو کائنات کو، جی جناب سارے مقامی ماشاءاللہ کیا بیرونی ہیں۔ یہی تو کمال ہے مالونی کا کہ یہاں کے سارے مقامی کی صفات بیرونی جیسی ہے، اور آنے والے ہر بیرونی شعراء کا خلوص مقامی جیسا ہے۔ ہاں دیکھ لیں آپ، ہم لوگ اپنے گھروں کی نظریں چھوڑ کے آتے ہیں، یہ کہیں کی نہیں چھوڑتے۔
آ گئے سارے ماشاءاللہ. یہی مقصد تھا کہ آپ کے لبوں پہ تبسم آ جائے. آج کلیاں مسکرا رہی ہیں, آج گل پھوٹے ہوئے ہیں, آج کائنات جو ہے وہ اطربار ہوئی ہے, آج زمین سے عرش تک چراغاں ہیں, آج ہر طرف ہر جانب ہر سو پوری خدائی میں اجالا ہی اجالا ہے. بلا کے پوچھا ہے خالق نے یہ شب معراج, میرے حبیب بتاؤ مزاج اچھا ہے؟ آج اس منزل پر آج ایک حبیب نے محبوب کو صدا دی ہے. جناب ڈاکٹر فخر الحسن رضوی صاحب نے ہلور سے یہاں تک کا سفر شروع کیا, مگر نہ جانے اپنے پیچھے کتنے بےتاب اور بے چین چھوڑ کے چلے آئے. ہائے ہائے, بےتاب تو ہم سب ہیں ذکر مولا کے لیے, بے چین تو اب ہم سب ہیں زیارت کربلا کے لیے. ہم جنتیں پانے کے لیے بے چین نہیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح محفلوں میں ایوارڈ کی صورت میں یہاں تحفے بانٹ دیے جاتے ہیں, یہاں داخل جنت ہوتے ہی پہلے ہونے سے پہلے ہی حوریں بانٹ دی جائیں گی. وہ اور ہوں گے جو جنت میں جا کے حوریں ڈھونڈیں گے. ڈاکٹر فخر الحسن رضوی صاحب کو حوریں ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ آپ منزل دیکھ رہے ہیں, سبھی سلامت رہیں. میرا روڈ سے بھی جا کر آنے والے چلے آئے ہیں. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں خدا کی قسم, جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چائنا اور جاپان کی حوریں چلیں گی اس وقت ایسا لگے گا کہ عرش کا ماحول ہے, ہنسیں مسکرائیں. یہی تبسم ہے مزاح المومن عبادت. مومن کا مذاق بھی عبادت ہے. مومن مذاق کرتا ہے, تانے نہیں دیتا. مومن مذاق کرتا ہے, تنقید نہیں کرتا. مومن مذاق کرتا ہے, حسد نہیں کرتا. مومن مذاق کرتا ہے, طنز نہیں کرتا. مومن مذاق کرتا ہے, تانے نہیں دیتا. اس کا مطلب مومن کا مذاق عبادت ہے, تانا دینے والا مومن نہیں ہے. مومن کی ہنسی عبادت ہے, قہقہے لگانے والا مومن نہیں ہے. پہلے یہ چیزوں کو تو ہم سمجھتے چلیں بڑی تیزی سے. تو جناب بےتاب ہلوری نے ڈاکٹر صاحب بڑے پیارے انداز میں چاہتا ہوں یہی 4 مصرے سنا کے بیٹھ جاؤں. جس طرح ایجوکیشن کی بات پوری نہیں ہو پائی پھر ہوگی, اسی طرح معراج کی بھی 17 برس سے آ رہا ہوں میں یہاں. لوگوں نے پوچھا مولانا آج پھر مانو نہیں؟ میں نے کہا ہاں پھر مانو نہیں. کاہے کے لیے؟ میں نے کہا جشن معراج کے لیے. کہلے کتنے دن سے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا 17 سال سے. کہلے 17 سال سے معراج پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ابھی تک پڑھ کے پوری نہ ہوئی. آپ دیکھ لیں 17 برس معراج پڑھی جاتی ہے اور پوری نہیں ہوتی, لکھی جاتی ہے اور پوری نہیں ہوتی. تو تہذیب یاد رکھیے گا. یہ جو 4 کیمرے لگے ہیں نا, گھروں سے بڑی دعائیں دیتے ہیں لوگ, اللہ سلامت رکھے انہیں. انہوں نے تو گھر میں محفل دکھا دی. گھر میں محفلیں دیکھنے والوں, یہ محفلیں دیکھنے اور سننے کے لیے نہیں ہیں, یہ جشن منانے کے لیے ہے. اور منانے کے لیے آنا پڑتا ہے, ملنا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے, اٹھنا پڑتا ہے, بیٹھنا پڑتا ہے. ہم کھائیں تو لگے جشن منایا جا رہا ہے. ہم دوسروں کا چھین کے نہ کھائیں, اپنا ہی حصہ وہیں پیش کر کے علی کے سخاوت کا قصیدہ پڑھ کے اٹھیں کہ ہم کھانے والوں میں نہیں ہیں, اپنے دسترخوان پہ ہوں یا غیروں کے یہاں ہوں. جب عادت کھلانا ہے تو کھلاتے رہیں گے. بڑی توجہ رہے, بڑی توجہ. تو اب آج کی رات کو جہاں ہر ایک شاعر نے, سنجیدہ شعراء نے, عرب کے شعراء نے, فارسی ادب کے شعراء نے, تمام اصناف کے لوگوں نے آج کی شب کو اپنے اپنے اعتبار سے نقل کیا ہے. لیکن بےتاب ہلوری بھی کہتے ہیں جمال کبریائی کا حسی مکتوب آیا ہے. جمال کبریائی کا. مسلم بھائی, ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ابرار بھائی, یہ تمام لوگ, یہ میرے سارے آگے بیٹھے ہوئے, باقر بھائی ماشاءاللہ سلامت رہیں, بیرونی بھائی سلامت رہیں. عباسیہ کمپاؤنڈ یوں بھی وہاں کے لیے ویزا لگتا ہے, وہاں کے لیے پاسپورٹ لگتا ہے. بڑی توجہ رہے. جمال کبریائی کا دیکھیں, آخری 4 مصرے سنا کے بیٹھ جاؤں گا, بات ہوتی رہے گی, ورنہ آپ کی توجہات, آپ کی التماس, آپ کا ذوق طلب, آپ کی یہ چمکتی ہوئی آنکھیں, آپ کی یہ سماعتیں, یہ سب مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں بولتا جاؤں. لیکن وقت ہے کہ مجھ سے بیٹھنے کو کہہ رہا ہے. وقت اس لیے بیٹھنے کو کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو علی کے پیچھے پیچھے جانا ہے.
علی کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ شاعر نے ظاہر حسین ظاہر نے نیو جرسی میں بیٹھ کر پی اے آئی کی نوکری ختم ہونے کے بعد نیو یارک جیسی زمین پر بیٹھ کر نیو جرسی سے اپنی شاعری کو منظوم پیش کیا۔ پوری سوا نے مصطفیٰ کو منظوم لکھا، سوا نے علی کو منظوم لکھا، اور اسی پہ لکھا کہ بہت بڑا 4 مصرے میں آپ کے حوالے وقت کے کر رہا ہوں کہ علی جیسا بساتے دہر پر گوہر نہیں دیکھا، علی جیسا بساتے دہر پر گوہر نہیں دیکھا، کئی صدیاں ہوئیں پر ایسا قداور نہیں دیکھا، وہ واحد شخص ہیں جس نے کہ اپنی عمر بھر ظاہر زمانہ موڑ کر دیکھا، کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ مولا سلامت رکھے۔ علی یوں سنا کرو، خدا کی قسم، علی وہ سنا کرو جسے اللہ پسند کرے، ہماری تمہاری پسند کا بھروسہ کیا ہے؟ علی وہ سنا کرو جسے مصطفیٰ پسند کرے، علی وہ سنا کرو جو قمبر کا مولا ہو۔ تو بڑی توجہ رہے، علی جیسا بساتے دہر پر گوہر نہیں دیکھا، کئی صدیاں ہوئیں پر ایسا قداور نہیں دیکھا، وہ واحد شخص ہیں جس نے کہ اپنی عمر بھر ظاہر زمانہ موڑ کر دیکھا، کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو بیتاب نے آج کی رات کو جب دیکھا نا تو معراج تک کا سفر کیا، اور سفر کر کے لکھا جمال کبریائی کا ہنسی مکتوب آیا ہے۔ جمال کبریائی اتنا بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے آپ کے پورے کلام میں کہیں پانی نہیں پیتا، ورنہ آپ الزام لگا دیں گے کہ اچھے پانی پیتے ہیں۔ ہاں دیکھیں جب تک وہ پانی پئیں آپ مسکراتے رہیں تاکہ لب سب کے کھلے رہیں۔ کوئی تصور میں کوثر پیے تو جب بڑی توجہ ہو گئے متوجہ، اور کسی کو پانی پینا ہے تو پی لے، ہو سکتا ہے گلا خشک ہو جائے، اور گلا ان کا خشک ہوگا جہاں سچ سننے کی عادتیں نہیں ہیں۔ بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ۔ جمال کبریائی کا ملا جی آج آپ بھی بہت جچ رہے ہیں، اس مفلر کے ساتھ گھر پہنچے نا تو شاید وہیں رشتہ دے دیا جائے، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یونیورسٹی کیا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی مناتے ہیں ماشاءاللہ، اکثر دیکھا میں نے، بڑی اچھی چیزیں خرید کے لے جاتے ہیں، چھپاتے ہیں مگر چھپا نہیں پاتے۔ محبت اسی کو تو کہتے ہیں کہ چھپاتے رہو مگر ظاہر ہو جائے۔ ہم نے ہر دور میں آل محمد کی محبت کو چھپایا، مگر کیا کریں، ظاہر اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہر دور کا ظالم تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ تو بڑی توجہ رہے، ہر صنف ہر اصناف کے افراد نے آج کی رات کو لکھا ہے، لیکن بیتاب حلوری نے بڑے پیارے انداز میں بچے تک پہنچنے کے لیے، ادب پر نگاہ رکھنے والوں کے لیے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ 4 مصرے لکھے ہیں کہ جمال کبریائی کا ہنسی مکتوب آیا ہے، بہت دن بعد فخر یوسف یعقوب آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، پہنچ گئے معراج پر، ایسے نہیں۔ جمال کبریائی کا ہنسی مکتوب آیا ہے، بہت دن بعد فخر یوسف یعقوب آیا ہے۔ شب معراج خالق نے کہا یہ برسر سدرا بہارو پھول برساؤ، میرا شب معراج۔ اب دیکھیں میں نے کہا تھا نا جب ہلور میں شاعر ایسے ہوتے ہیں تو حوریں ساتھ لے کے نہ جائیں گی تو اکیلی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔